PP 167 ضمنی الیکشن 17 جولائی 2022 کو ہونے جا رہے ہیں، جس کے سلسلے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ PP 167 جو مسیحی عوام ہے ان کا رجحان کس طرف ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم انڈیویجولی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ وزٹ کرتے کرتے ہمیں ہمارا گزر ہوا ایک عظیم شخصیت گرین ٹاؤن سے جن کا تعلق تو ضرور ہے لیکن وہ انٹرنیشنل طور پر جانے جاتے ہیں، نذیر مشری صاحب، انہوں نے ہمیں باہر گرمی کے موسم میں دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ہمیں اندر بلایا ہے اسی وجہ ٹھنڈے کمرے میں بٹھا کر ہماری خاطر تواضع کرنے کے بعد انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ کے سامنے ہم ان سے بات کریں گے۔ جی نذیر صاحب، آپ کی خدمت میں حقیقی ورثہ کی جانب سے سلام۔ آپ لوگوں کو بہت بہت سلام۔ میرا جو اصل میں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ باہر لائے ہیں، جو لوگ کہ اس ٹائم میں پاکستان میں 35 سالوں سے زیادہ عرصے سے وہ حکومت کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی یہ نہیں کوشش وہ کرتے کہ کسی اور کو چانس دیا جائے۔ اور جس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان آئے تھے تو اگر ان کو آنے کا ٹائم جو تھا وہ 5 سال کا ہونا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے اس کو 5 سال پورے نہیں دیے اور اوپر سے ان کے اوپر ایشو کھانے شروع کر دیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اگر جو سپورٹ کی بات ہے، اگر ایسے کرسچن کمیونٹی میں نذیر مسیح جو ہے وہ اس کی کو زیادہ تو سپورٹ کر رہا ہوں، کیونکہ جب سے ہمارے جو جتنے اقلیت بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو جو ہے کہ دوسرے جو حکومتوں میں جو ہمارے جو مسیح برادری کے لوگ جو تھے ان کے اوپر نجائز جو ہے وہ کیس ڈال کر ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا ہوا تھا، اور جس کے اندر میرا خیال ہے کہ ابھی ان کی حکومت آئی تو جیسے ان کی حکومت آئی تو اس میں یہی میں کہہ سکتا ہوں شکیلا روٹ اور اس کے بعد بہت سارے ہمارے جو مسلم دوست جو کہ پی ٹی آئی کے انہوں نے مل جل کر اس کو اوپر بات کی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ باہر لانے میں مدد کی۔ تو میرا خیال ہے یہ ہر انسان کوئی بھی حکومت میں یا کوئی بھی کسی بھی ملک میں جو بھی کمیونٹی رہ رہی ہوتی ہے وہ جو اگر ایز اے ہمارا شناختی کارڈ پاکستانی تو ہم پاکستانی ہیں، جتنا کسی اور کے پاس رائٹ ہے اتنا میرا خیال ہے ہمارے پاس بھی رائٹس ہے کہ ہم لوگ اپنی آواز اٹھا سکیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں اگر وہ اپنے حق کی بات اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ شکر کریں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو پاکستان کا شہری مانا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ہمارے جیسے لوگوں کو بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو سن کر کہ ہم لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے، ہمارے دادا پردادا اسی مٹی میں جو ہے وہ دفن ہوئے، اور آج بھی ہمیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو آج جو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ایک آزادی سے زندہ رہنے کی جو ہے وہ موقع ملے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ویسے آپ کو بتائیں ناظرین، بہت بڑی شخصیت ہے، انٹرنیشنل طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، نیو رائٹ ایڈس کنٹرول سوسائٹی کی یہ پریزیڈنٹ ہیں، اور پاکستان میں ایڈس کا مرض جب ڈائگنوز ہونا شروع ہوا تو یہ پہلی شخصیت تھے، انسان تھے جن میں یہ مرض ظاہر ہوا، لیکن یہ اس قدر بہادر ہیں، نڈر ہیں کہ اپنی اس بیماری سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ اسی کو اپنی طاقت بنا کر آج تک اس بیماری میں رہ کر بھی سروائیو کیا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے وہ بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مین آف کرائسس ہیں، ہر طرح کے برے حالات میں یہ لڑنا جانتے ہیں، سنبھلنا جانتے ہیں، اور ان کے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنی NGO کامیابی سے چلائی، بہت سارے مریضوں کو ایڈس کے مرض میں حوصلہ دیا، ان کو سروائیو کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اور آج ان کے جو خاندان کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ایسی شخصیت پی ٹی آئی کے ساتھ دے رہی ہے، تعلیمی شخصیت ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ پی ٹی آئی مسیحیوں کے لیے اس وقت بیسٹ ہے اور یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کے سبب سے ان کے جو فالوور ان کے جو پسند کرنے والے ہیں، ان کو جو جاننے والے لوگ ہیں، یقیناً کی اطلاع میں ان کی وساطت سے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی سر، ویسے تو یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے ان کے ساتھ ہم پورا دن بھی بیٹھے باتیں کریں، ان سے سیکھیں تو یہ میں بڑا کچھ سکھا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کسی فرصت کے لمحات میں دیگر پلیٹ فارم سے میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ اکثر میں بات چیت میں رہا، بلکہ میں اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ 1996 یا 7 کی بات ہے، اس وقت میں صرف 6ٹھی یا 7ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا،
اور انہوں نے مریم پارک کیرکوا میں ایک پروگرام ارینج کیا تھا نیو رائٹس ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے، جس پہ میں نے کسی سوال کا جواب دیا اور ان کے ہاتھ سے مجھے اس جگہ پہ گفٹ حاصل کرنے کی فخر بھی ہوا، سعادت بھی حاصل ہوئی. تو ہم ان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. لیکن آج کی کلا میں ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر موجود ہے نذیر مسیح صاحب جو کہ ایک جانی مانی شخصیت ہے، سوشل ورکر ہیں اور یہ پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سر آپ ہمیں بتائیے کہ کیرکلا میں مجموعی طور پر اس وقت پی ٹی اے یا نون لیگ کے درمیان جو یہ مقابلہ ہے، اس میں مسیحی عوام کی کیا صورتحال اس وقت ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے پچھلے جو الیکشن ہوتے رہے ہیں اس میں تو تھوڑی سی کچھ جو تھا نون لیگ کا وہ بلّہ باری ہوتا تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ زیادہ تر جو کرسچن کمیونٹی ہے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم کمیونٹی بھی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. اور امید اگر تو الیکشن واقعی اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ صحیح ڈیسیجن پہ اس کا الیکشن کو کروایا جائے اچھے طریقے سے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ فیئر، تو میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور حالانکہ کامیاب ہو کر انہوں نے جو کام بھی کیے ہیں یہاں پہ سب لوگوں کو معلوم ہے، قبروں کے کام کیے ہیں، کچھ سڑکیں تھیں وہ بنوائی ہیں، اور جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے غریب لوگ جو وہ کرواتے تھے. اور میرا جو اندازہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم جو ہے وہاں یہاں پہ رنگ جاری ہے، لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کریں گے. اچھا سر، ویسے آپ سیاسی شخصیت نہیں ہیں اور کبھی بھی آپ اس طرح سے سیاسی میدان کا حصہ نہیں رہے اور ابھی بھی نہیں ہے، لیکن ابھی آپ تھوڑا سا پی ٹی اے کے حق میں بات کر رہے ہیں اوپن ہو کے، ورنہ عام طور پر آپ سوشل پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں. تو اس دفعہ آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس طرح سے آپ پی ٹی اے کے تھوڑا سا کھل کے سپورٹ کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات بالکل آپ کی کلیئر ہے کہ ہم لوگ جو سیاسی نہیں ہیں، لیکن جو سچائی ہوتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے، اس کو آپ کتنا بھی دبا سکیں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہی کہ اگر وہ سچ طریقے سے اور اپنی ایمانداری سے چل رہے ہیں لوگ کے ساتھ تو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے شبیر صاحب، اور انہوں نے ہر گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. تو انہوں نے چاہے کوئی چھوٹا گھر ہے چاہے کوئی بڑا گھر ہے، وہ چاہے کرسچن ہے چاہے مسلم ہے، انہوں نے گھر پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر اور اپنے لیے انہوں نے لوگوں سے جو ہے ووٹ مانگا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے بڑھ کر کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ شخص جو ہے وہ کس حد تک اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ جی. یقیناً نذیر مسیح صاحب ایک تعلیمی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، سماجی شخصیت ہیں اور اپنی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اس ایریا کو بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، انٹرنیشنل لیول تک ان کی سوچ ہے. تو ان کی طاہرانہ جو نظر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی اے کا سکوپ اچھا ہے. بے شک ظاہری طور پر جو لوگ ہیں کچھ نظر آتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف ہے، لیکن ریئل بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جو وہ پی ٹی اے کو بھی سپورٹ کر رہی ہے.